اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہاں پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے قائل تھے، یعنی ان کی تعظیم بھی کرتے تھے، ان کو مانتے بھی تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ویسے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب ان کو مانتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو خاص کر بالخصوص اہل کتاب تو سارے ہی مانتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، فرمایا کہ اے ابراہیم آپ پر سلام بھی ہو، اور ہم نے پچھلے لوگوں کے لیے آپ کا ذکر باقی رکھا ہے، یعنی جب تک قیامت آئے گی تب تک جو ہے وہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ کفار مکہ ان کو تعظیم کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ان کی عزت کرتے تھے، ان کو مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھر دلیل کے طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو بت پرست نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے ٹھکے مسلمان تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تو حنیفا مسلما، پکا مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو تم بت پرستی کر رہے ہو اور ساتھ ہی تم ابراہیم علیہ السلام کو بھی مان رہے ہو، تو ان کا ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ میں کہ اگر یہ بات ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی تو بات یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، میں کیا تم بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو؟ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، تو کہنے لگے جی میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں یہاں پہ خاص کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، تو یہاں باپ سے مراد جو ہے وہ چچا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تارخ، کیا نام ہے؟ تارخ، اور آزر جو ہے یہ آپ کے چچا کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کفر پر ہی مرا ہے، تو یہ عرب کا ایک محاورہ بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن عرب کے اندر زیادہ تر ہے کہ عرب والے جو ہے وہ چچا کو بھی باپ کے طور پر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی چچا کو بلانا ہو تو اس کو بھی باپ ہی کہتے ہیں۔ جیسے آپ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا، فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون، فرمایا کہ اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم نے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے کہا تھا جناب ہم تو آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور اسماعیل و اسحاق کا، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا بنتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہے یعنی جو باپ دادا ہے ہم ان کے خدا کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا علیہ السلام سے کوئی بات کی گئی تو آقا علیہ السلام نے اس وقت حضرت عباس کے لیے فرمایا ردوا علی ابی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے باپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو صرف مجھے آ کے بتایا کرو، حالانکہ حضور علیہ السلام کے والد کا نام تو حضرت عبداللہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کیونکہ حضرت عباس آقا علیہ السلام کے کون ہے؟ چچا ہے، تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ردوا علی ابی، فرمایا جب بھی کوئی بات ہو نا میرے والد کی، میرے باپ کی کوئی بات ہو تو مجھے آ کے بتایا کرو، کوئی مسئلہ ہو مجھے بتایا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے یہ عرب کے اندر مشہور ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، جب ان کا وصال ہوا تو مولا علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آگے روتے روتے آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تیری والدہ فوت نہیں ہوئی ہے، میری والدہ فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو قبر کے اندر اتارا تو آپ نے کہا فرمایا امی بعد امی، فرمایا میری ماں کے بعد میری ماں یہی ہے، تو یہ عرب کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ چاہے چچا بھی ہو رہا ہے تمہارے باپ کے مقام پر ہی، ٹھیک ہے جی۔ تو
تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ بیان کیا گیا ہے قرآن کے اندر. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا تھا ما تتخذوا اصناما آلہۃ، فرمایا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں سے ویسے بیزار تھے، اور تم کفار مکہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو بھائی جس کو تم مان رہے ہو وہ تو بتوں کو مانتا ہی نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلو بھی جو بات تم مانتے ہو رب نے اسی بات کو دلیل بنا دیا. فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات آ گئی ہے تو چلو ابراہیم علیہ السلام کی بات کو دیکھ لو، وہ تو بتوں کو ماننے والے بھی نہیں تھے. اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچپن میں تھے نا، چھوٹے تھے، تو آپ کے چچا نے آپ کو چند بت دیے، بت دے کے کہا کہ اس طرح کر جا کے اس کو بیچ کے آؤ. آپ نے وہ بت اٹھا لیے اور ہر بت کے گلے کے اندر رسا ڈال دیا اور بازار کے اندر اس کو گھسیٹتے گئے بتوں کو. اور اعلان کیا کر رہے تھے بیچنے کا، جو پھیری والے لگاتے نا، جو آواز لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اعلان کیا کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ جس نے بیماری والا بت لینا ہو وہ یہ لے لے، جس نے ڈیڑھ درد والا لینا ہو وہ یہ لے لے، جس نے سر درد والا لینا ہے یہ لے لے، جس نے اپنے گھر کے اندر مصیبت ڈلوانی ہو وہ یہ بت لے لے. اب سب نے کہا بھی لوگ خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی شان بیان کر بڑی حیران کن ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا قالوا سمیعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم. ٹھیک ہے جی. فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے نا، تو بت توڑنے کے بعد جب وہ سارے میلے سے واپس آئے تو انہوں نے کہا اوے یہ ہمارے بتوں کا کھانا خراب کس نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو سب نے کیا کہا، قالوا سمیعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا، فتن ایک ہی مرد تھا، یذکرهم یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مرد کہا ہے، ایک ہی مرد تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردان کی اس چیز کا نام ہے کہ پوری دنیا کے اندر کفر ہو، پوری دنیا کے اندر گمراہی ہو، اور ایک ہی شخص کھڑا ہو کہ جناب اللہ نعرہ لگا رہا ہو. اس لیے قرآن نے ابھی تھوڑی شان بیان فرمایا سلام علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ مردان کی اس چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جنت کے اندر واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی داڑھی ہوگی، ان کے علاوہ کسی نبی کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سفید داڑھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی ہے، ان سے پہلے کسی کی نہیں ہوئی. اور جب انہوں نے اپنی داڑھی کے اندر سفید بال دیکھے نا تو عرض کی پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی وقار ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے ابراہیم یہ تیرا وقار ہے، یہ تیری عزت ہے. تو آپ نے دعا مانگی پروردگار میری عزت کے اندر اور اضافہ فرما. ٹھیک ہے. جتنی پریشانیاں مصیبتیں انہوں نے دیکھی ہیں جتنی شاید ہی کسی نبی، ویسے تو سارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اوذی نبی قط کما اوذیت، حضور نے فرمایا ہر نبی کو ستایا گیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تو اخیر ہی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے میں نے جمعے بتایا تھا نا آپ کو ختنے کے بارے میں حکم آیا تھا، تو سب سے پہلے ختنہ بھی انہوں نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آ کے کہا کہ جی ختنہ کرنا ہے آپ نے، تو اتنی بات کی اور جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. واپس آئے نا تو آپ ختنہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو عرض کی حضور یہ خون ہی خون ہے، کس بات کا؟ آپ نے فرمایا بھی تم نے کہا تھا بھی رب کا حکم ہے ختنہ کرنا ہے، تو میں نے کلہاڑی کے ساتھ ہی کر دیا ہے. اندازہ کریں. عرض کی حضور میں تو جنت سے آپ کے لیے باقاعدہ سامان لینے گیا تھا ختنے کا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. فرمایا جبریل یہ بات چھوڑے. ٹھیک ہے جی. جب رب کا حکم آ گیا تو بات تو ختم ہو گئی نا. آپ حیران ہوں گے یار، میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے اس نے کہا ہم آج بھی، غزہ کے بچے نے کہا ہے، اس نے کہا ہم آج بھی وہی دعا مانگتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. کون سی؟ فرمایا جب جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا تھا نا کہ حضور مجھے کوئی حکم کرے، فرمایا تو چھوڑ اس بات کو، یہ بتا میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. فرمایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے بھی نہیں کہا نا کہ مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، فرمایا ہمیں 57 اسلامی ملکوں کی مدد نہیں چاہیے. یہ چھوٹے بچے نے ابراہیم علیہ السلام، یہ غزہ کے بچے نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ اندازہ کریں جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں یار. 90 سال کی عمر کے اندر بندے کو آرڈر آ جائے کہ ایک ہی بچہ اسی کو ذبح کر دو، اور بندہ سوچے بھی نہ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا میرے ابراہیم تو نے حد ہی کر دی قربانی کی. یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. میرے ابراہیم تم نے قربانی کی حد کر دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بڑی بڑی قربانی دیکھیں نا، جب قربانیاں بڑی بڑی ہے نا پھر مقام بھی اتنا بڑا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. رب نے فرمایا ایک ہی مرد ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی. فرمایا وَكَذَلِكَ، فرمایا کہ اسی ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ، فرمایا اسی طریقے سے نُرِي ابراہیم، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے کیا ملکوت السماوات والارض، ہم نے آسمانوں کی بادشاہی بھی دکھا دی، زمینوں کی بادشاہی بھی دکھا دی. سبحان اللہ. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ حرم پاک ہے چاہے وہ بیت المقدس ہے، دونوں کی بنیاد رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، وہاں پہ اسحاق علیہ السلام کی. تو یہ دونوں کی یوں سمجھ لیں کہ کام کروانے والے، بنیاد رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معراج کروائی ہے نا، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ معراج ہے. کیا جو قبۃ الصخرہ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پتھر ہے جو یہاں پہ آج وہ گنبد صخرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو پیلا گنبد ہے. یاد رکھیں مسجد اقصیٰ اس کے ساتھ والی جگہ ہے. ویسے تو یہ ساری جو سین ہے نا، وہ سارا کا سارا ہی اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کا حرم ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ ساتھ والی ہے. ٹھیک ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اس پتھر پر جو صخرہ کہا جاتا ہے جس کو، ہاں یہ جو پتھر والی بات ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. جب ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہوئے نا، تو ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ابراہیم ذرا اوپر دیکھو. ٹھیک ہے جی. جب اوپر دیکھا تو ملکوت السماوات، فرمایا جب آپ نے نگاہ اٹھائی تو عرش الہی تک نگاہ چلی گئی. جو کچھ تھا، جو کچھ حساب کتاب تھا، عجائبات تھے، غرائبات تھے، جو کچھ بھی تھا، عرش الہی تک دیکھا تو سارا کا سارا آپ کے سامنے تھا. ٹھیک ہے جی. جو کچھ ساتوں آسمان، لوح قلم عرش کرسی جو کچھ بھی ہے نا، جب آپ نے نگاہ اٹھائی تو عرش الہی تک بات جو ہے وہ نگاہ چلی گئی تھی آپ کی. تو جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا آپ نے دیکھا. میں والارض، پھر فرمایا میرے ابراہیم اب ذرا نیچے دیکھو، اب نیچے دیکھو. جب نیچے دیکھا تو پھر تحت الثری تک کی آپ کی جو ہے وہ نگاہ چلی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تحت الثری سے لے کر اور عرش الہی تک، یعنی جتنی مخلوق کا جو بھی احاطہ بنتا ہے، یہ سارا تحت الثری سے لے کر عرش الہی تک، فرمایا یہ سارا کا سارا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیں یار، ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پہ کھڑا کیا ہے اور اللہ نے جو معراج کروائی ہے، نگاہ کہاں تک جا رہی ہے؟ تحت الثری سے لے کر عرش الہی تک. یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے. تو خود سوچے پھر حضور علیہ السلام تو یار رب کے سامنے کھڑے ہوئے اور رب کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی نگاہ عطا فرمائی ہوگی، اور حضور کہاں تک دیکھ سکتے ہوں گے. کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ ہے تو پھر حضور کی معراج تو پھر کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی معراج عرش الہی تک ہو رہی ہے، اور میرے نبی کی معراج تو یوں سمجھے عرش الہی کے بعد جا کے شروع ہو رہی ہے، جس کو عالم امر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عالم خلق ہے. یاد رکھے تحت الثری سے لے کر عرش الہی تک یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ عالم خلق. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم خلق. یعنی مخلوق والے جو جہان ہے نا، سارے کے سارے یہ سارے عرش الہی تک ہے. یہ بارڈر ہے مخلوق کا، یہ سرحد ہے، حد ہے. ٹھیک ہے. عرش الہی کے بعد کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس کو عالم امر کہا جاتا ہے. عرش الہی کے بعد خدا جانتا ہے، نہ وہاں پہ کھبے ہے، نہ سجے ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، کوئی چکر ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. ٹھیک ہے جی. یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں حضور تشریف لے کے گئے ہیں نا معراج پر، فرمایا سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ٹھیک ہے جی. امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جہاں حضور تشریف لے کے گئے وہاں جہاں ہی نہیں ہے، کہاں تشریف لے کے گئے وہاں پہ کہاں ہی نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ حضور کہاں گئے تھے، یہ لفظ کہاں ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے. فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے معراج کروائی کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام عین الیقین لوگوں میں سے ہو جائے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو ان لوگوں میں سے ہو جائے، تاکہ کل جب بت پرست لوگوں کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہونا تو کھڑے ہونے کے بعد یہ ضرور کہیں کہ فرمایا اس خدا کو مانا جس کی اتنی بڑی بادشاہی ہے، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.